الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ روز ایک پومفلیٹ راجن پور کلاں کے بازار میں تقسیم کیا گیا تھا اور ایک ایک دکان پر جا کر وہاں دیا گیا تھا، جس میں ناموس مصطفیٰ کے لیے ایک آواز کو بلند کیا گیا تھا اور قادیانیت کا غلیظ چہرہ وہاں پر دکھایا گیا تھا۔ اس پومفلیٹ کے اندر کیا لکھا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور مرزا قادیانی کی کتب سے تمام کے تمام حوالہ جات دیے جائیں گے۔ پومفلیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ میں اس کا سکرین شاٹ سکرین کے اوپر اس کا تمام میں یہ لگا دوں گا، کیا لکھا ہوا تھا آپ بھی اس پر پڑھ لینا۔ اوپر سب سے لکھا ہوا تھا، فرما گیا یہ ہادی لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آواز ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی پر رب کائنات کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک متفقہ، اصولی، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے اور اس عقیدے کا تعلق براہ راست رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اس کے محافظین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا صریح کفر ہے، بلکہ اس عقیدے میں ذرہ برابر شک، معمولی لاپرواہی ایک مسلمان کو ایمان کی بلندیوں سے کفر و ارتداد کی اتھاہ گہرائیوں میں پٹک دیتی ہے۔ چنانچہ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر، جس نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کی وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ دلیل مانگنا شک کی علامت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت میں شک کرنا کفر ہے، ایسے ہی نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگنا بھی صریح کفر ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایسے کئی بدبختوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے محبوب کبریا، سرتاج الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ انہی بدبختوں میں سے ایک ہندوستان کے علاقے گورداسپور کے قصبہ قادیان سے تعلق رکھنے والا مرزا غلام قادیانی بھی ہے، جس نے 1901 میں انگریز کے کہنے پر نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کر کے فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ قادیان کے گندے خمیر سے جنم لینے والا مرزا غلام قادیانی اس فرش خاکی پر جنم لینے والا وہ بدترین شخص ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حرمین شریفین، قرآن و حدیث اور اہل اسلام کے بارے میں وہ بکواس کی ہے کہ جس کو پڑھ کر ایک سچے مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قادیانیوں کی کتابوں سے چند دل خراش توہین امیز عبارتیں ملاحظہ کریں جو کہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے احباب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی نے توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اوباشانہ بہتان لگائے ہیں
اس کی تاریخ کے اندر کہیں مثال نہیں ملتی، اور یہ صرف آپ کے سامنے چند تحریریں پیش کی جائیں گی، ورنہ بے شمار اس کی تحریریں ہیں۔ رب العزت کے بارے میں اس بندے نے وہ گندی زبان استعمال کیا کہ کوئی کافر بھی، بڑے سے بڑا کافر بھی وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ کیجئے، سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ پھر دوسری کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عورت ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت یعنی مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو میرے پانی سے ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی شان میں اس مرزا بے ایمان نے گستاخی کی ہے۔ پھر اسی پر نہیں کہ اللہ رب العزت کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہتا ہے کہ اس کے اندر، اس عبارت کے اندر، اس آیت کے اندر مجھے محمد کہا گیا اور رسول بھی، یعنی کہ محمد رسول اللہ سے کہتا ہے کہ میری وجہ سے یہ میرے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ مرزا تو محمد ہے۔ پھر قادیانی کو کہا جائے کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد ہم تو آمنہ کا لال لیتے ہیں، لیکن آپ محمد سے مراد تو مرزا قادیانی لیتے ہو۔ تو قادیانی حضرات کانوں پر ہاتھ لگاتے ہیں کہ دیکھو بھئی مولانا ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، یہ مولویوں نے ہمارے اوپر تہمت لگائی ہے۔ بھئی جب خود مرزا قادیانی اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے تو ہم اس سے کیا سمجھیں؟ آپ اس کی ذرا تشریح فرما دینا۔ پھر مرزا قادیانی کا لڑکا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کے آنے کو محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ یعنی کہ دوبارہ آنا نہیں مانتا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک بار پھر دنیا میں آئیں گے۔ یہ کلمۃ الفصل کا حوالہ ہے۔ قادیانی انہی مذکورہ عقائد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے والے جو القابات ہیں اور ملنے والے جو خصوصیات ہیں، مرزا قادیانی اور اس کی ذریت پر یہ تمام کے تمام القابات اور یہ خصوصیات چسپاں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مرزا قادیانی کو محمد، نبی، رسول، اور اس کی بیوی کو امہات المومنین، اور اس کی لڑکی کو سیدۃ النساء، اور اس کے ماننے والے کو صحابہ، جانشین کو خلیفہ، اور ان کی باتوں کو حدیث، ان کی کاموں کو سنت، اور ان کے خاندان کو اہل بیت، اور ان کے من گھڑت شیطانی الہامات کو وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے الفاظ آ سکتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ جو اس کے اوپر جو وحی جو شیطانی الہامات اترے تھے انہیں یہ وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ تو صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے باقی انبیاء پر بھی گستاخی کیا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس طرح ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم ہے، اس کی عزت ایک ایک مسلمان پر فرض ہے، اور ان پر ایمان لانا ایک ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء پر بھی ایمان لانا، باقی انبیاء پر کی بھی عزت کرنا اسی طرح ہی ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی توہین، کسی ایک پیغمبر کے خلاف بکواس کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر رکھ دیتی ہے، لیکن مرزا قادیانی کا ناپاک قلم، مرزا قادیانی کی ناپاک زبان اس سے بھی باز نہیں آئی، اور اس نے تمام کے تمام انبیاء کو، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو انہوں کی شان کے اندر گستاخی کی ہے۔ کیا لکھتا ہے ملاحظہ کیجئے، کہتا ہے کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے تمام پیغمبروں کی اس نے گستاخی کی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں ہوتا ہے،
حالانکہ اہل سنت والجماعت اور تمام کے تمام اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ وحی کے اندر کسی قسم کے شیطانی وساوس تک بھی نہیں آ سکتے، لیکن یہ بے ایمان کہتا ہے کہ شیطانی کلمے کا دخل انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بے ایمان خود جو شیطان تھا اس وجہ سے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامنہ ہے، لیکن مرزا قادیانی کی ناپاک زبان جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولی ہے، اسی طرح حضرت مریم صدیقہ کے خلاف بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ دادیاں تب بنتی ہیں جب باپ ہو، لیکن یہ بے ایمان ایسا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونے کا بھی انکار کیا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک دامنہ ہے، لیکن یہ بے ایمان نے نانیاں، دادیاں اور ان کے بارے میں زنا کارہ کا لفظ لکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات کے اوپر سب سے افضل، سب سے کامل ہستیاں پیغمبر علیہ السلام کے جانشین، پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، دن دولت کی پرواہ نہیں کی، زمینوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے والدین کی پرواہ نہیں کی، اللہ رب العزت کے پیغمبر کے ساتھ سچی محبت کی اور اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ لیکن مرزا قادیانی کی ناپاک قلم، مرزا قادیانی کی ناپاک زبان ان کے اوپر بھی تان کرنے سے پیچھے نہیں رہی۔ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر تو مسیح موعود مرزا قادیانی کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہ تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ حضرت ابو بکر افضل الرسل بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں اس کے بیٹے کی ناپاک قلم وہ پیچھے نہیں ہٹی ہے، اور پیغمبر کے اس جانشین کے اوپر اس نے کس طرح توہین کیا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں کہ میرے یہ دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت حسین کے بارے میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اسلام پر یہ، یعنی کہ حضرت حسین، ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو، یعنی کستوری کی خوشبو کسے کہا گیا؟ مرزا قادیانی کے پاس گھو کا ڈیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صحابہ کرام کی پوری جماعت کے بارے میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ بعض صحابہ نادان تھے جنہیں درایت کہتی ہے سمجھ بوجھ کو، جنہیں درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اسی پر نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور حرمین شریفین کی توہین کی ہے۔ کہتا ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ تذکرہ صفحہ نمبر 547 طبع 4 میں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ جو حدیث میرے وحی کے مخالف ہو اسے ردی کی طرح پھینک دو۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے جاتے ہیں، مگر قادیان میں آنا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ یہ اس نے حرمین شریفین کی توہین کی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجوید کی جو نہایت متعفن بدبودار اور تنگ و تاریک حشرات الارض، یعنی کیڑے مکوڑے کی نجاست کی جگہ تھی۔ یہ تمام کے تمام مرزا قادیانی کی کتب سے حوالہ جات جو آپ نے ملاحظہ کیے اور لگا دیے گئے ہیں اس کے اوپر، اس سے بڑھ کر یہ بہت کم اس کی بکواسات ہے، بہت کم بکواسات ہے۔
اس سے بڑھ کر اس کی کتابیں، اس کے جو تحریرات ہیں وہ گٹر ہیں، گٹر، گندے کیڑے، جو کائنات کے اندر بدترین انسان بھی گزرے، نہ وہ اللہ رب العزت کے خلاف بولتا ہے نہ کسی اور کے خلاف بولتا ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اللہ رب العزت کی بھی توہین کیا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کیا، باقی انبیاء کی بھی توہین کیا، صحابہ اکرام کی بھی توہین کیا، قرآن و حدیث کی بھی توہین کیا، حرمین شریفین کی بھی اس نے توہین کیا۔ اس نے مکمل اسلام کی جو عمارت محمد رسول اللہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی اللہ رب العزت کی وحی سے، اس کو آگے پہنچایا گیا تھا، اس کو اس نے منہدم کرنے کی کوشش کیا، اور انگریز کا یہ خودکاشتہ پودا پوری کی پوری اسلام کو گرانے کی، اسلام کی عمارت کو گرانے کی ناپاک کوشش کرتا رہا ہے، لیکن آل اسلام نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج علماء تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں، آج علماء ایک ایک جگہ پر کسی آپ علماء سے پوچھ لیجئے، اس کے اوپر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام کے تمام حضرات متفق ہیں، لیکن ہماری عوام تک آواز نہیں پہنچی، کیونکہ 1974 کے بعد جب عوام نے یہ سمجھا، علماء بھی اکثر یہی سمجھ بیٹھے کہ قادیانیوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، لیکن قادیانی آج بھی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی چند جو مصنوعات ہیں وہ پاکستان کے اندر فروخت ہو رہی ہیں، اور میری جیب سے نکلا ہوا پیسہ، میری بھائی کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ، مسلمان کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ اسلام کے خلاف خرچ ہوتا ہے۔ ہر قادیانی اپنے جو مال ہے، اپنا جو کماتا ہے بچت کا تقریباً 16-17% حصہ اپنے وہ دین کو، ناپاک دین کو، گندے دین کو، مرزا قادیانی کی ان کتب کو آگے پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے لازم ہے کہ ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں، نہ انہیں آگے فروخت کریں، بلکہ جو بھی چیز ہے پیغمبر کے عشق کی خاطر، پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے اسے ہم ضائع کر دیں، اور آئندہ ہم یہ عہد کریں کہ کسی بھی قادیانی سے لین دین ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محمد مصطفیٰ کا سچا عاشق بنائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کا محافظ بنائے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں گاروں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔